بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں سپورٹس اور کھیلنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک سپورٹس کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کی فزیکل اور جسمانی طور پر ورزش ہوتی ہے، تو ہر وہ کھیل جس میں جسمانی ورزش ہو یا بعض روایتوں کے مطابق جس میں ذہنی ورزش ہو، یعنی ذہن کو مینٹل ایکسرسائز کا جس میں موقع ملتا ہے، تو ایسے ہر کھیل اس کی شریعت اجازت بھی دیتی ہے، بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے کہ ایسے کھیلوں کو بڑھاوا بھی دینا چاہیے اور آدمی کو خود اس میں شامل ہونے کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑنا یہ ثابت ہے، بلکہ دوڑنا تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑنا ثابت ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ پردے کے ساتھ اور حیا کو باقی رکھتے ہوئے عورتیں بھی ایسے کھیلوں میں شامل ہو سکتی ہے کہ جس میں بے پردگی نہ ہوتی ہو۔ تو دوڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے تیراکی کی ہے، یعنی سوئمنگ جسے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کشتی کرنا ثابت ہے، رکانہ پہلوان مکہ کا مشہور پہلوان تھا، تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی فرمائی ہے، تو ریسلنگ اس میں آ گیا۔ اسی طرح تیر اندازی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، صحابہ اکرام کو ترغیب دی ہے، آرچری کہا جاتا ہے جسے، اور اسی طرح گھوڑ سواری ہارس رائڈنگ ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کھیل، اور بھی یہ تو اس زمانے کے اعتبار سے کھیل تھے تو جس میں جسمانی طور پر آدمی کی ورزش ہوتی تھی، یا پھر یہ کہ ذہنی طور پر ورزش ہوتی ہو، تو ایسے کھیلوں کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح کے رائج گیم نہیں تھے، تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ فٹ بال یا ہاکی یا کرکٹ اس زمانے میں تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں تھا، یہ تو آج کے زمانے کی ایجاد ہے، لیکن اگر ان کھیلوں کو محض اس نیت سے اگر کھیلا جائے تو یہ سنت میں بھی شامل ہو سکتا ہے اور یہ دین کا حصہ بھی بن سکتا ہے، شریعت اس سے کہیں بھی منع نہیں کرتی ہے۔ ہاں البتہ اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اس میں جو سٹہ بازی ہوتی ہے، یا اس میں جو بے حیائی ہوتی ہے، یا اس میں جو بعض مرتبہ جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کی تو عقل مند آدمی بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، تو شریعت کہاں سے اس کی اجازت دے گی؟ تو پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کھیل سے ہی ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، ایک آدمی خود کھیلے یا کچھ کرے الگ بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ کھیلوں کو دیکھنا، محض دیکھنا، چاہے پھر وہ اسکرین پر دیکھنا ہو، موبائل پر دیکھنا ہو، یا ویسے ہی دیکھنا ہو۔ تو دیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو جائے۔ اگر کوئی گناہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چیز ناجائز ہو جائے گی، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے ایک طرح کا جنون ہے لوگوں کے اندر، اور خاص طور سے یہ فیفا ورلڈ کپ جو چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ایک خاص قسم کا، کہ جن کو فٹ بال کا شوق نہیں بھی ہے وہ بھی اس وقت شوقین نظر آ رہے ہیں۔ تو جہاں تک اس مرتبہ کے فیفا کی بات ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک تو خود میزبان کی وجہ سے، جو ملک میزبان ہے قطر ہے، اس نے کچھ اس طرح کی میزبانی کی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کئی بلین ڈالرز کا اس میں انویسٹمنٹ ہے، اور ساری ان کے اسٹیڈیم سے لے کر ہر چیز، اور اس سے زیادہ جو لوگوں کو متوجہ کرنے والی چیز بنی وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم 30 دن کے لیے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ اسلام کی دعوت کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ان کی طرف سے بنا ہے، یقیناً یہ قابل ستائش بات ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے، کسی نے پوچھا بھی تھا یہ بات، چونکہ یہ مشہور ہے اس سلسلے میں، کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں تو پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے آئے گا، تو دجال کے لیے سب سے زیادہ سخت جو لوگ ہوں گے وہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے، تو بنو تمیم کے لوگ دجال کے لیے سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ تو اس وقت جو
حکومتی خاندان ہے قطر کا، اس کے بارے میں یہ بات تحقیق ہے کہ یہ بنو تمیم سے ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر یہ بنو تمیم سے ہے تو یہ دجال اور دجالی میڈیا یا دجالی طاقتیں جو ہے ان کے لیے یہ چیز بڑی مشکل گزر رہی تھی۔ شراب پر پابندی اور ہم جنس پرستی یعنی LGBT پر پابندی اور اس طرح کی جو پابندیاں انہوں نے رکھی تھی، اور صاف اعلان تھا کہ بھئی اس پورے مجمع میں، اسٹیڈیم میں کوئی اس طرح کی یہاں تک کہ جو ہے LGBT کا کوئی علامت لے کر بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بہت واویلا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کے میزبان ہو تو ضرور ایسے کھیلوں کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر کھیلنے والے بھی اسی طرح کے ہوں۔ جیسے کھیلنے والوں میں سب سے زیادہ جو دل جیتا ہے وہ موروکو کی ٹیم نے جیتا ہے، تو ظاہر ہے کیوں؟ اس لیے کہ جیتنے پر بھی انہوں نے سجدہ شکر کیا اور ہارنے پر بھی انہوں نے سجدہ شکر کیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جب دیکھیے جب دینی ذہن جب بنتا ہے، دیکھیے جب کسی بھی چیز میں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، کوئی کمپنی ہو، کوئی کھیل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہاں پر دین نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ہے فحاشی، بے حیائی اور سٹے بازی اور تمام برائیاں وہاں پر جمع ہو جائیں گی۔ اور جہاں پر دین آ جائے گا تو خود بخود دیکھیے شراب نوشی اور اس طرح کی تمام چیزیں یہ خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شعبے میں دین کو زندہ کیا جائے، ہر شعبے میں دینداروں کو زندہ کیا جائے، یہ ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارا دین کوئی یہ نہیں سکھاتا ہے کہ جو ہے دین کے نام پر ہم کوئی شعبہ چھوڑ دیں۔ ایک آدمی کھیل کے شعبے میں ہے تو دین یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کھیل چھوڑ دو، نہیں، بلکہ آپ اس کھیل میں دین کو کیسے زندہ کرو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔